السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 28واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے سمپل پریزنٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس کے جملوں کو مجہول بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ سمپل پریزنٹ سے جملہ بنایا تھا احمد رائٹس اے لیٹر، احمد ایک خط لکھتا ہے، اور اس کا پیسو وائس بنایا تھا A letter is written by احمد، احمد کے ذریعے ایک خط لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ بنایا تھا احمد is writing a letter، احمد ایک خط لکھ رہا ہے، اور پھر اس سے پیسو وائس بنایا تھا، یعنی مجہول جملہ بنایا تھا A letter is being written by احمد، احمد کے ذریعے ایک خط لکھا جا رہا ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے جملوں کو مجہول بنائیں گے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر چکا ہے، چکے ہیں، چکی ہے وغیرہ علامت آتی ہے۔ اس کی مثال ہے I have written a letter، میں ایک خط لکھ چکا ہوں۔ یہ ایکٹیو وائس ہوا، یعنی معروف جملہ ہوا۔ I have written a letter، میں ایک خط لکھ چکا ہوں۔ اس جملے کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے، اور سبجیکٹ کے بعد ہیز یا ہیو کا استعمال کریں گے۔ ہیز سنگولر کے ساتھ، یعنی اگر سبجیکٹ واحد ہوگا تو ہیز کا استعمال کریں گے، اور اگر وہ جمع ہوگا تو ہیو کا استعمال کریں گے، اور اس کے بعد بین کا اضافہ کریں گے، اور پھر فعل کی تیسری شکل لے آئیں گے۔ اس طریقے سے پریزنٹ پرفیکٹ کا مجہول جملہ بن جائے گا، یعنی ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس بن جائے گا۔ یعنی اس کی تفصیل یہ ہے کہ آبجیکٹ، یعنی جو مفعول ہوتا ہے معروف جملے کے اندر، اس آبجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پر رکھ دیں گے، اور آبجیکٹ اگر واحد ہے یا جمع ہے تو اسی کے اعتبار سے ہیز اور ہیو کا استعمال کریں گے۔ اگر سبجیکٹ واحد ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتلایا، تو ہیز کا استعمال کریں گے، اور اگر جمع ہے تو ہیو کا استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد بین کا اضافہ کر دیں گے اور فعل کی تیسری شکل لے آئیں گے۔ مثال جیسے سنگولر، یعنی سبجیکٹ ہمارا سنگولر ہے، A letter has been written، خط لکھا جا چکا ہے۔ A letter has been written، یہاں پر لیٹر سنگولر ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا گیا، اور پھر بین کا اضافہ کیا اور فعل کی تیسری شکل لے آئے۔ اس طریقے سے پریزنٹ پرفیکٹ کا مجہول جملہ یعنی پیسیو وائس بن گیا۔ اب دوسرا جملہ ہے جس کے اندر سبجیکٹ پلورل ہے، یعنی جمع ہے، تو لیٹرز یہ جمع ہے، اور اس کے ساتھ ہیو کا استعمال کریں گے۔ لیٹرز ہیو بین ریٹن، خطوط لکھے جا چکے ہیں۔ تو سنگولر یعنی واحد کے لیے ہیز کا استعمال کریں گے، اور پلورل یعنی جمع کے لیے ہیو کا استعمال کریں گے۔ اب یہاں سے ہم گردان شروع کرتے ہیں، اور اس گردان کو پختہ یاد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو سبجیکٹ لیں گے وہ واحد کی شکل میں لیں گے، یعنی سنگولر استعمال کریں گے، اور پھر دوسری گردان کے اندر ہم پلورل کا استعمال کریں گے تاکہ دونوں طرح سے مشق ہو جائے۔ تو سب سے پہلے سنگولر، لیٹر ہیز بین ریٹن، یہاں پر لیٹر سنگولر ہے اور اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا گیا۔ لیٹر ہیز بین ریٹن، خط لکھا جا چکا ہے۔ لیٹر ہیز ناٹ بین ریٹن، خط نہیں لکھا جا چکا ہے۔ ہیز لیٹر بین ریٹن، کیا خط لکھا جا چکا ہے۔ ہیز لیٹر ناٹ بین ریٹن، کیا خط نہیں لکھا جا چکا ہے۔ وائی ہیز لیٹر بین ریٹن، خط کیوں لکھا جا چکا ہے۔ وائی ہیز لیٹر ناٹ بین ریٹن، خط کیوں نہیں لکھا جا چکا ہے۔ تو اس کو بہت پختہ یاد کریں اور ایک سانس میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیٹر ہیز بین ریٹن، لیٹر ہیز ناٹ بین ریٹن، ہیز لیٹر بین ریٹن، ہیز لیٹر ناٹ بین ریٹن، وائی ہیز لیٹر بین ریٹن، وائی ہیز لیٹر ناٹ بین ریٹن۔ تو اس طریقے سے ایک سانس میں ادا کریں۔ اب سبجیکٹ جمع کے ساتھ گردان یاد کرتے ہیں۔ لیٹر کی بجائے لیٹرز استعمال کرتے ہیں جو جمع ہے، اور اس کے ساتھ ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ لیٹرز ہیو بین ریٹن، لیٹرز ہیو ناٹ بین ریٹن،
have letters been written, have letters not been written, why have letters been written, why have letters not been written. تو اس طریقے سے سنگولر اور پلورل دونوں طریقے سے مشق کریں. ہیو کا اور ہیز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جملوں کو بنائیں. آج کے سبق میں یاد کرنے اور مشق کرنے کے لیے ہم نے یہ افعال لکھے ہیں. تو سب سے پہلا فعل ہے انوینٹ، ایجاد کرنا، اختراع کرنا. دوسری شکل ہے انوینٹڈ، تیسری شکل ہے انوینٹڈ. دوسرا فعل ہے ڈسکور، ڈسکورڈ، ڈسکورڈ، انکشاف کرنا، پتہ لگانا. تیسرا فعل ہے سرچ، سرچڈ، سرچڈ، تلاش کرنا، تحقیق کرنا. اور چوتھا فعل ہے انٹینڈ، انٹینڈڈ، انٹینڈڈ، نیت کرنا. پانچواں فعل ہے مورن، مورنڈ، مورنڈ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا. ایک لفظ آتا ہے مارننگ جس کے معنی ہے صبح، تو اس کی اسپیلنگ کے اندر یو نہیں ہے، MORNING، مارننگ کے معنی صبح. اور اس کے اندر MOURN، مورن، ماتم کرنا، نوحہ کرنا. اس سے لفظ بنائیں گے MOURNING، مارننگ. مارننگ کے معنی ماتم اور نوحہ، تو اس کے اندر یو ہے، اور جو صبح کے معنی میں ہے اس کے اندر یو داخل نہیں ہے. اس لیے ان دونوں کی اسپیلنگ کو یاد رکھیں. تو ان افعال سے بھی ہم مشق کرتے ہیں. سب سے پہلا فعل ہم لیتے ہیں انوینٹ، اور سبجیکٹ لاتے ہیں ٹرین. ٹرین ہیز بین انوینٹڈ، ٹرین ہیز ناٹ بین انوینٹڈ، ہیز ٹرین بین انوینٹڈ، ہیز ٹرین ناٹ بین انوینٹڈ. Why has train been invented? Why has train not been invented? یہاں پر ہم نے ٹرین کو سنگولر استعمال کیا، اس لیے اس کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا. اگر جمع یعنی ٹرینز کا استعمال کریں گے سبجیکٹ کے طور پر تو ہیو کا استعمال کریں گے. جیسے جملہ بنے گا trains have been invented, trains have not been invented. دوسرا فعل لیتے ہیں ڈسکور، اور سبجیکٹ کو لاتے ہیں امریکہ. امریکہ ہیز بین ڈسکورڈ، امریکہ ہیز ناٹ بین ڈسکورڈ، ہیز امریکہ بین ڈسکورڈ، ہیز امریکہ ناٹ بین ڈسکورڈ. وائی ہیز امریکہ بین ڈسکورڈ، وائی ہیز امریکہ ناٹ بین ڈسکورڈ. تیسرا فعل ہے سرچ، اور سبجیکٹ لاتے ہیں موبائل. موبائل ہیز بین سرچڈ، موبائل ہیز ناٹ بین سرچڈ، ہیز موبائل بین سرچڈ، ہیز موبائل ناٹ بین سرچڈ. Why has mobile been searched? Why has mobile not been searched? اب اگلا فعل ہے intend، اور سبجیکٹ لاتے ہیں it. It has been intended، it has not been intended. Has it been intended؟ Has it not been intended? Why has it been intended؟ Why has it not been intended؟ تو اس طریقے سے آپ بھی مشق کریں، فعل کو تبدیل کریں اور اپنی طرف سے سبجیکٹ کو بھی تبدیل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مشق ہو سکے. اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جائیں. بلاگ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.